تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار سے باہر کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا ابھی اور قریب آ جاؤ، میری بات سنو۔ وہ اور قریب آ گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے کہ انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مسلمانوں کو جب پانی نہیں ملتا تھا تو بئر روما کس نے خریدا تھا اور کس نے وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 5 کلو سونا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے لیے جب زمین تنگ ہوئی تو وہ زمین خرید کر کے مسجد کو کس نے دی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، وہ بھی تم نے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ گواہی دیتے ہو، اور قرآن کو جمع کس نے کیا ہے؟ ایک قرات پہ، چونکہ 7 قراتوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا، حضرت حذیفہ کے بعد میں نے کمیٹی بنائی اور ایک قرات پہ قرآن کو جمع کر دیا جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ انت، آپ جامع القرآن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات سنو، اسلام کے اندر 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ قصاص میں قتل ہوگا، اور میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تمانچہ بھی نہیں مارا، قتل تو بڑی بات ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو دین اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے بھی قتل کا حکم ہے۔ اور میں اب بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ میرے اسلام کے گواہ ہو جائیں، گویا کہ میں مرتد تو نہیں ہوں۔ اور تیسرا آدمی اسلام میں وہ قتل کیا جاتا ہے جس نے زنا کیا ہو اور شادی شدہ ہو۔ زنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی غیر محرم عورت پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ جب یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو تم کیسے مجھے قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کریں گے یا آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اور پھر میں خلافت اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا اور 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان۔ انہوں نے آخر پیغام بھیجا بی بی عائشہ کو، سیدنا علی کو اور سیدنا زبیر کو کہ ہو سکے تو مجھے پانی بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشکیدہ پانی کا بھر کے لائے، لیکن ظالموں نے تیر مارا، مشکیدہ پھٹ گیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت علی جب قریب گزرے تو انہوں نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی تاکہ وہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن عصر کے بعد آپ نے اپنی بیوی جن کا نام نائلہ تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں عثمان ہم تو تمہاری انتظار کر رہے ہیں، افطر عندنا، آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ انہوں نے کہا اشارہ ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو پہلی دفعہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پجامہ لے آؤ، میں پجامہ پہن لوں، ہو سکتا ہے کہ بلوائی حملہ کریں، خدا نہ کرے میرا سطر نہ کھل جائے۔ اور 40 دن تک بغیر پانی، بغیر کسی چیز کے صرف قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور حضور کو سکون ملتا تھا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولا اور اسی آیت پہ تھے آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ ایک بلوائی دیوار گھر کی دیوار سے پیچھے سے کود کے اندر آیا اور لوہے کی لٹ آپ کے سر مبارک پہ ماری، خون بل بل بہنے لگا۔ بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو بھی مارا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک ظالم آ کے آپ کے سینے پہ چڑھ گیا، آپ کی داڑھی کو پکڑا اور سینے پہ کودتا رہا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک ظالم بلوائی نے آپ کو تھپڑ مارا۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور کسی کو پتہ نہیں ہے باہر والوں کو، چونکہ باہر تو انہوں نے حصار کیا ہوا ہے۔ شہادت کے بعد بھی 2 دن آپ کی لاش گھر کے اندر بغیر کسی کفن دفن کے رکھی رہی۔ ایسا ظلم تو کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہے۔ بڑی مشکلوں سے 2 دن کے بعد صحابہ نے ہمت کی، جرأت کی، اندر داخل ہوئے اور آپ کی لاش مبارک کو چارپائی پہ رکھا، اٹھا کے لے آئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے آپ پر جنازہ پڑھا اور جنت البقیع کے بالکل آخری حصے حش الکوکب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جب جنازہ جا رہا تھا تو آگے لالٹین اٹھا کے بی بی نائلہ جا رہی تھی اور بلوائی جو تھے وہ آپ کے جنازے پر بھی پتھر برسا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ قبر پر بھی پہرا لگا دیا جائے، ہو سکتا ہے بلوائی یہ قبر سے بھی نکال لیں، ان سے کیا توقع ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں آئی، تو شہادت عثمان کے بعد جو فتنہ شروع ہوا پھر وہ ختم نہیں ہوا قیامت تک۔ یہ بھی اسی عبداللہ بن سبا کی تحریکیں تھیں جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ بھی انہی کی سازشیں تھیں جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی محراب نبی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، یہ عثمان غنی ہیں جن کی شہادت اللہ کا قرآن دے گا۔ کہ قرآن مقدس جس پہ آپ کا خون گرا ہے، آج بھی برٹش انڈیا میں، انگلینڈ میں برٹش میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ خون بھی عثمان کا ابھی تک موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو بہرحال یہ صحیح خلفاء تھے، صحیح پروانے رسول تھے اور حضور کے صحیح خلفاء تھے، اور اللہ نے جو حضور سے فتوحات کا وعدہ کیا تھا وہ انہی کے ہاتھوں پہ پورا ہوا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔